واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ۔ آج ہم یہاں تک جو کچھ درود تاج میں جو فرمایا گیا، واللہ عاصمہ، اللہ رب العزت ان کا محافظ ہے، وجبریل خادمہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، والبراق مرکبہ، اور براق ان کی سواری ہے، والمعراج سفرہ، اور معراج ان کا سفر ہے، وسدرۃ المنتہی مقامہ، کہ سدرۃ المنتہی سے بھی بلند آپ کا مقام ہے۔ واللہ عاصمہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، خود رب تعالیٰ آپ کا محافظ رہا۔ مکہ مکرمہ میں کفاروں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، معاذ اللہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ واللہ عاصمہ، کہ آپ کا محافظ خود پروردگار ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کفاروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی، وہ یہ میٹنگز کرتے رہے کہ کس طرح سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے بڑی میٹنگیں کی اور وہ تدابیر مختلف کرتے رہے، اور یہی ان کی ناپاک سوچ ہوتی کہ معاذ اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں۔ جب بھی یہ ناپاک سوچ عملی کردار ادا کرنے کے لیے جب کوشش کرتے تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتا۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ ہجرت کر جائیے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اپنے نبوت کے بستر پر جناب مولا کائنات کو حکم دیا کہ آپ یہاں سو جائیے، اور اپنے ساتھ جناب صدیق اکبر کو لے کر آپ مکہ مکرمہ سے جب رخصت ہوئے تو 3 راتیں کم و پیش آپ نے غار سور میں آپ نے وقت گزارا۔ وہاں تک کفار پہنچ گئے کہ کسی طرح سے بھی حضور کو نقصان پہنچایا جائے، مگر یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت مکری کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا جھالا بنا لے وہاں، اور کبوتروں فیمیل کو یہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ وہاں پر انڈے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اب مدینہ طیبہ میں بھی کافروں نے چاہا کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ پہلی جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔
جنگ احد ہوئی، یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ کو زہر دیا گیا، وہ فوڈ خود یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے، آپ مت تناول فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ کی موجودگی میں ایک صحابی نے وہی کھانا کھایا، اس زہر کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ حفاظت فرماتا رہا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماہ ربیع النور کی 5ویں رات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سالہ ہے، 63 ایئرز۔ آپ سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کی عمر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 900 سال بھی رہی، کوئی 500 سال کسی کی عمر تھی، کسی کی عمر 300 سال تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو عمر مبارک 63 ایئرز، اور ان 63 سالہ دور میں بہت سی بار ناپاک کوشش کی گئی، سرکار پر ظلم جو ہوا، اٹیک بھی آپ پر ہوئے، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ان کی یہ ناپاک کوشش ہوتی کہ کسی طرح سے ہم ختم کر دیں، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرماتا رہا۔ واللہ عاصمہ، کہ وہ خود رب تعالی ان کا محافظ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیگر انبیاء کرام کی عمر کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمر تو 900 سال ہے، 500 سال ہے، حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ کوئی بھی آ کر ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام میں، مرتبے میں بلند ہے تو پھر عمر میں وہ زیادہ ہو گئے؟ حضور کی عمر مبارک تو 63 سالہ ہے، تو اس اعتبار سے تو انہیں دنیا میں رہنے کا زیادہ موقع انہیں عطا کیا گیا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور تو 63 سال رہے، مگر دیگر انبیاء کرام کئی سو سال ان کی عمر اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ دیگر انبیاء کرام، کچھ ایسے بھی انبیاء کرام تشریف لائے کہ انہیں شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے یا ذہنوں میں رکھتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام تو شہید بھی ہوئے، تو شہادت کا ایک اپنا مرتبہ ہے، مقام ہے، تو حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، ہم خود محافظ رہے، تو پھر شہادت کے مرتبے میں دوسرے انبیاء کرام کا مقام اگر ہم سوچیں تو اس اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مقام ان کا بلند ہے کہ حضور کو شہادت نہیں ملی۔ حضرات گرامی، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے نبی 63 سالہ زندگی آپ نے گزاری۔ 63 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد سے نوازا، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادگان کے جو
بچپن میں رحلت فرما گئے۔ حضور نے آپ کو شہزادی عطا فرمائی، 4 شہزادیاں عطا فرمائی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کفار سرکار کو اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ اب ان کی تو کوئی اولاد نہیں، تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خاتون جنت عطا فرمائی، جو آج بھی ہم سورہ کوثر جو پڑھتے ہیں، یہ انہی کی شان میں ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ سیدہ خاتون جنت کے بطن پاک سے اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادے عطا فرمائے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ حضور کے شہزادے ہیں۔ جب یہ تشریف لائے حضور کے شہزادے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن یہ سر سے لے کر ناف تک میری طرح ہے، حسین یہ ناف سے قدموں تک میری طرح ہے۔ حسن اور حسین یہ حضور کی آل، جن کا نام پردے میں یہ آل رکھا ہے، یہ سرکار کی وہ آل کہ یہ دنیا میں جب تشریف لائے، ان کے ذریعے سے حسن مجتبیٰ کی اولاد ہوئی۔ حسن مجتبیٰ کے اولاد کا جو سلسلہ آج تک چل رہا ہے، امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی، حضرت زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ تمام امام حسین کی اولاد ہیں علیہم السلام۔ امام جعفر صادق سے یہ سوال کیا گیا، یہ پوچھا گیا کہ اے جعفر پاک آپ ذرا یہ فرمائیے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو جد حسن یہ بھی اپنے وقت کے محمد ہیں، حسین یہ بھی محمد ہیں، زین العابدین یہ بھی محمد ہیں، حضرت محمد باقر یہ بھی محمد ہیں، جعفر صادق یہ بھی محمد ہے، کس اعتبار سے؟ نبوت کے سوا مقام اور مرتبہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ سیرت اور صورت، کردار اور گفتار ایسی ہی تھی کہ کوئی انہیں دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی تصویر چل رہی ہے۔ آپ کی اہل بیت جعفر پاک نے جب یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے حسن بھی محمد، آپ کے حسین بھی محمد، آپ کے زین العابدین بھی محمد، آپ کے جعفر صادق خود آپ بھی محمد، موسیٰ کاظم بھی محمد، آپ سب محمد کی اولاد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کے ایک ہی نام ہوتے۔ اگر درود ہم نبی پر بیچتے ہیں تو نبی کے صدقے نبی کی اولاد پر بھی بیچ رہے ہیں۔ تو ہر دور میں آپ کی اولاد جو محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو عظیم کردار ادا کیا، جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ چھوٹے محمد ایسے ہیں تو ان کے جد بڑے محمد کیسے ہوں گے، کہ انہی کی اولاد ہیں یہ۔ تو آپ کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ جعفر پاک یہ فرماتے ہیں کہ قرآن لے آؤ، میں تمہیں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ قرآن کریم لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ کھولو قرآن۔ جب قرآن کھولا گیا، پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کون سی سورت ہے؟ کہنے لگا سورہ فاتحہ۔ دوسری سورت کہا سورہ بقرہ، تیسری کہا سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس طرح دیگر جو صورتیں ہیں، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ یونس، یعنی مختلف جو 114 صورتیں ہیں،
آپ نے یہ فرمایا کہ یہ صورتیں جس طرح الگ الگ ہیں مگر ہیں یہ سب قرآن، اگر الگ بھی کر دیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسے الگ کیوں کر دیا، نام سب کے الگ الگ ہیں۔ سورہ بقرہ ہے تو وہ بھی قرآن ہے، آل عمران ہے تو وہ بھی قرآن ہے، سورہ نساء ہے تو وہ بھی قرآن، 114 صورتیں قرآن کریم کی، یہ سب صورتیں علیحدہ علیحدہ کر دو تو پھر بھی یہ قرآن ہے۔ تو سنو، ہے قرآن، نام الگ الگ ہیں۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کی جو اولاد سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اپنے اپنے وقت کے یہ محمد ہے، نام ان کے بھی الگ الگ ہیں، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی قرآن کی ایک سورت کو کوئی سورہ کوثر جو قرآن کریم کی بظاہر جو بالکل مختصر سی سورت ہے کہ کوئی الگ سے کسی کے ہاتھ میں دے دے، اور وہ کوئی بھی اس بات کی پرمیشن نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے اس کو ود آؤٹ وضو ہاتھ میں لے لیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں، وضو کے بغیر میں ہاتھ میں نہیں لے سکتا، جبکہ قرآن سے تو الگ کر دی گئی۔ ایک 3 آیتوں پر یہ مشتمل سورت کوئی بغیر وضو کے ہاتھ میں نہیں لے گا، کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے الگ کر دی گئی ہے مگر ہے قرآن کا حصہ۔ اسی طرح نبی کی آل قیامت تک جو آئے گی، چاہے بعد میں آ رہی ہے مگر ہے خون مصطفیٰ۔ اچھا، اب نبی کی جو 63 سالہ زندگی، اب سمجھ آتی کہ ان کی 63 سالہ زندگی نہیں ہے، آخر میں جو محمد مہدی آئیں گے وہ بھی اپنے وقت کے محمد ہوں گے۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیجئے کتنے سال گزرے ہیں کہ نبی کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کی عمر کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ دیگر انبیاء کرام کی اولاد کا وہ سلسلہ نظر نہیں آتا، مگر ہر دور میں حضور کی اولاد کو جب دیکھتے ہیں تو ہاتھ جو چومتے ہیں ان کا منہ دیکھ کے نہیں چومتے بلکہ خون رسول سمجھ کر چومتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام بظاہر 63 سالہ زندگی، مگر کربلا میں جو حسین گئے تھے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ دیگر انبیاء کو شہادت ملی، کچھ انبیاء کرام شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام کو شہادتیں کیوں نہیں ملی؟ شہادت 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری، ایک پوشیدہ۔ تو حسین جو کربلا میں گئے، جنہوں نے ظاہری شہادت جو نوش فرمائی، یہ بھی شہادت حضور علیہ السلام کی شہادت تھی، اور جن انبیاء کرام کو پوشیدہ شہادت دی، حضور کے دوسرے شہزادے حسن مجتبی، انہیں پوشیدہ شہادت کے مرتبے پر اللہ نے فائز فرمایا، زہر دیا گیا۔ تو حسن کی شہادت اور حسین کی شہادت بھی شہادت مصطفیٰ ہے، کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ جو حسن کی شہادت ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ حسن کی نہیں، بظاہر حسن ہے، حقیقت وہ شہادت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ ظاہری شہادت حسین کی ہے، حسین کے روپ میں حقیقتاً شہادت یہ مصطفیٰ کی ہے۔ تو اس طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادتیں عطا فرمائی۔ 63 سالہ زندگی میں واللہ عاصمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، ہر جو ناپاک سازشیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا۔ وجبریل خادمہ، کہ جناب جبریل علیہ السلام یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خادم ہیں۔ اب جبریل کون ہے؟ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا آہستہ کہیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی آواز کو باہر سن لے، تو ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آج ہم حضور کے صدقے جو اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، تو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے۔ واللہ عاصمہ، حضور نے حفاظت فرمائی، وجبریل خادمہ، کہ جبریل ان کے خادم ہیں۔ اب جبرائیل کون ہے؟
آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے۔ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نوری مخلوق فرشتوں کی اسے پیدا فرمایا۔ ان فرشتوں کی جو جماعت ہے تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جتنی بھی تعداد ہے، ان تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، جو کنگ آف دا آل اینجلز، وہ جناب جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ سردار ہیں، جناب جبریل سردار ہیں۔ تعداد کتنی ہے؟ بس اسی پر علماء کرام تعداد کی جب بات آتی ہے وہ اپنی بات یہی کہہ کر ختم کر دیتے ہیں کہ تعداد تو کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں درود و سلام پڑھنے۔ شام ہوتی ہے تو دوسرے 70,000 آتے ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ آ جائے وہ قیامت تک دوبارہ وہاں نہیں جاتا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، کہ 70,000 صبح 70,000 شام جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام کا جو نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ بس اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو 70,000 صبح ہیں، اب کتنے تو آ چکے ہیں، کتنے آئیں گے، کتنی تعداد ہوگی۔ ہر وقت یہ فرشتے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتے حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہر وقت سرکار پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا، تو تعداد ہم نہیں جان سکتے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضرات گرامی جتنی بھی تعداد ہو، مگر ان تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، جو کنگ ہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اور انبیاء کرام کی خدمات میں بھی گئے اور حضور کی خدمت میں بھی آتے رہے۔ دوسرے انبیاء کرام کے پاس کتنی بار گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے یہ مینشن کیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبکہ ان کی عمر کئی سو سال تھی، کتنی مرتبہ آئے؟ 12 ٹائمز۔ جبریل امین حضرت آدم کی خدمت میں 12 مرتبہ آئے۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، ان کی بھی طویل عمر تھی، پوری عمر مبارک میں only 4 ٹائمز جبریل امین ان کی خدمت میں آئے، 4 مرتبہ۔ 12 مرتبہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 بار آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، 50 ٹائمز حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم کے پاس 42 ٹائمز آئے، اور ان سب سے زیادہ پھر جس خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے رہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس 400 مرتبہ آئے، 400 ٹائمز۔ یہ میکسیمم نمبر ہے موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام پاک کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سالہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کی عمر کئی سو سال رہی، جیسے آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس بھی 4 مرتبہ، میں نے ابھی عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سالہ ہے، 63 ایئرز، اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو ان 63 سالہ زندگی میں جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ حضرات گرامی جبریل امین حضور کے پاس 24,000 ٹائمز آئے ہیں، 24,000 مرتبہ۔ اب سرکار کی زندگی 63 سالہ ہے، 63 ایئرز۔ ان 63 ایئرز کے عرصے میں
کہ بے لقاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. کہ جبریل آ رہے ہیں، 24,000 مرتبہ آئے ہیں سرکار کی خدمت میں 63 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ. اچھا جبریل جب اور انبیاء کرام کے پاس آتے تھے تو کوئی وحی لاتے تھے، کوئی خدا کا پیغام لاتے تھے. اللہ رب العزت کا جو پیغام جو قرآن کریم کی صورت میں شکل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن عطا کیا گیا، تو قرآن کریم کی بھی جو آیتیں ہیں نا وہ بھی 6,666. اگر سمجھ آ رہی تو کہیے سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم کی جو ٹوٹل جو آیتیں ہیں مفسرین نے جو لکھا ہے، بلکہ حروف بھی لکھے ہیں، ایک ایک ورڈز کی انہوں نے تعداد لکھی ہے، تو آیتوں کی جو تعداد لکھی گئی ہے وہ ٹوٹل 666. اگر 66 اگر قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق بھی کاؤنٹ کیا جائے تو 6,666 بار ہی آتے. تو 24,000 بار آئے کیوں ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی. اور کیا کرنے آئے ہیں؟ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ. جبریل آتے تھے 24,000 مرتبہ. اچھا یہ 6,666 آیتیں بھی ایک ایک کر کے نہیں آئی. کچھ آیتیں ایک آئی، کچھ دو بھی آئیں، کچھ ایسا بھی ہوتا کہ کچھ 10 آیتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. یعنی مختلف اوقات میں مختلف تعداد میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا. تو پورا جو 63 سالہ زندگی میں قرآن جو نازل ہوا اس میں 6,666 آیتیں. تو جبریل امین اگر یہ 6,666 آیتوں کے لیے ہی آنا تھا تو یہاں تعداد تو یہ یہیں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو بار بار جو 24,000 بار آتے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آتے تھے؟ ہاں اب آپ جانی حضرات گرامی. میں اس سے قبل آگے بڑھوں ایک اور بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو 6,666 آیتیں آئیں، کبھی آپ کسی سے یہ سوال تو کریے، کبھی آپ پوچھیے، ہمیں یہ علم لینا چاہیے. 6,666 آیتیں جب حضور پر آئیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آج کہ بھائی جو بات پوچھنی ہے قرآن سے پوچھیے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کو فالو کیا جائے، قرآن ہی ہدایت. بے شک قرآن ہدایت ہے، مگر ملتی کسے ہے؟ آج ہماری توجہ قرآن کریم پر دلائی جاتی ہے کہ بھائی قرآن کو فالو کیا جائے. ہم اتنا تمہیں کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو کس شان سے نازل ہوا کہ جب کوہ طور پر موسیٰ گئے تو حکم ہوا تھا کہ اپنے نعلین اتار دو، کیونکہ یہ وہ وادی ہے مقدس وادی. مقدس وادی کیوں ہوئی؟ کہ وہاں توریت نے آنا تھا. توریت نے آنا تو توریت کی برکت سے وہ وادی مقدس ہو گئی. موسیٰ نے سلیپر اتار دیے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ توریت کی برکت سے وادی اتنی مقدس ہو جائے کہ نبی اپنے سلیپر اتار دے. تو میرے مصطفیٰ کی ذات پاک کو ہم کیا کہیں گے کہ نبی غار حرا میں جائے تو قرآن وہاں آ رہا ہے، نبی اگر غار سور میں جائیں تو قرآن وہاں آ رہا ہے، مکے کی گلیوں میں آئے تو قرآن وہاں آ رہا ہے، مکے میں ہو تو قرآن مکے میں آئے، مدینے جائیں تو قرآن مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جائیں تو قرآن بدر میں آ جائے، احد تشریف لے جائیں تو قرآن احد میں آ جائے، حدیبیہ کے مقام پر جائیں تو قرآن وہاں آ جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ آج ہمیں یہ کہا جائے کہ قرآن کو فالو کرو، ہم نے کہا کہ قرآن کو دیکھا تو وہ خود مصطفیٰ کو فالو کر رہا ہے کہ جہاں نبی ہے وہیں قرآن ہے، جہاں مصطفیٰ وہیں قرآن۔ اور حضور نے فرمایا سنو مجھ پر تو قرآن اس وقت بھی آتا رہا کہ جب میں نبوت کے بستر میں ہوتا تھا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ اس انداز میں قرآن آتا رہا۔ سمجھ چکے ہوں گے آپ۔ اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ 6666 آیتیں اس شان سے آئیں
کہ نبی جہاں ہے وہیں قرآن ہے، نبی پاک جہاں تشریف لے جائیں قرآن وہیں آ جائے۔ تو توریت جو مقدس، یہ وادی طوہ جو مقدس ہوئی توریت کی وجہ سے، تو توریت سے بڑا اسٹیٹس اور مقام قرآن کا ہے۔ تو وہاں ایک پیغمبر کو حکم ہو جائے کہ آپ سلیپر اتار دیں، اور یہاں نبی اگر آرام بھی کر رہے ہو تو قرآن نازل ہو رہا ہو، تو ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کا مقام پھر کتنا بلند ہوگا، سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اب یہ 6666 آیتیں آئیں۔ جب قرآن آتا تھا، نبی اگر کسی سے محور گفتگو ہو، جب بھی آیت آئی تو سرکار کبھی اٹھے نہیں ہیں۔ سرکار اگر غار سور میں ہے، قرآن آ جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور قرآن کریم کی آیات کو ریسیو کریں۔ سرکار تو اگر اونٹنی پر جلوہ افروز ہوتے تھے، قرآن تو اس وقت بھی نازل ہوتا رہا۔ یوم عرفہ کے موقع پر حضور اونٹنی پر تھے اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سرکار غار سور میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کی ہر وہ ادا، جب بھی قرآن نازل ہوا تو سرکار کبھی ایک آیت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، انہی باتوں سے ہمارے سارے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ہم کیوں کرتے ہیں، اور آج بھی میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 5ویں ربیع النور کی یہ رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے میں آگے عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا قرآن جو 6666 آیتیں آئی، ایک آیت ہمیں بتا دی جائے کہ حضور کھڑے ہوئے ہو، ورنہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کوئی ایک موقع ہمیں بتاؤ کہ جب سیدہ حضور کی خدمت میں گئی ہو اور حضور کھڑے نہ ہوئے ہو۔ قرآن آتا تھا، صحابہ نے دیکھا سرکار کبھی نہیں اٹھے، مگر یہ بھی دیکھا کہ سیدہ آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، اور یہ بتا دیا، یہ پیغام دیا، یہ بھی سن لیجئے، یہ پیغام دیا کہ میں سیدہ کے لیے اٹھتا ہوں۔ یہ تو حضور ہی جانتے ہیں کہ مقام سیدہ زہرا یہ حضور ہی جانتے ہیں۔ آج دن تک کوئی اس بات کو نہیں جان سکا کہ سرکار اٹھتے کیوں تھے، کہ جن کے لیے پوری کائنات اٹھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عالم تصوف میں جاؤ تو حضور کی تو وہ بارگاہ ہے کہ سرکار کھڑے ہوتے ہوں گے تو پوری کائنات یہ وجد میں آتی ہوگی۔ یقیناً آدم پاک بھی کھڑے ہوتے ہوں گے، عیسیٰ تک تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیوں کہ جانے کائنات جو کھڑے ہو چکے ہیں وہ کھڑے کب ہوتے تھے کہ جب سیدہ آتی تھی۔ تو مقام فاطمہ زہرا یہ حضور جانتے ہیں کہ کیا مقام ہے۔ حضور کیوں کھڑے ہوتے تھے، آج دن تک کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکا اور نہ دے سکے کہ آخر وہ بات کیا تھی کہ سیدہ کے لیے حضور جو کھڑے ہو جاتے تھے وہ کیا مقام ہے، یہ حضور ہی جانتے ہیں۔ تو حضور کھڑے ہو کر ہمیں ایک پیغام تو دے دیا، ہمیں اصول تو دے دیا، ہمیں یہ میسج تو دے دیا قیامت تک کہ سیدہ میری شہزادی ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ کھڑے ہونے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تو جب سیدہ کی کوئی اولاد آئے تو جتنا بھی بڑا عالم ہو تو کھڑے ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، کہ کھڑے ہو کر بتا دے۔ کیا بتائے کہ سیدہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تھے، سیدہ کی اولاد کے لیے آج علم والے بھی کھڑے ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے اور اہل بیت سرکار کی آل پاک ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا کیا کرنے آتے تھے؟ میں ایک اور سوال آپ کے ذہنوں میں یہ رکھتا ہوں آپ کی خدمات میں، اور یہ آپ سوچئے گا اس پر۔ اللہ کی جو مخلوق ہے، نوری مخلوق فرشتے، یہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟
آپ کہیں گے عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کوئی وقت کوئی پل ہماری طرح نہیں کہ ہم جو غفلت میں گزار دیتے ہیں ان سے غفلت نہیں ہوتی۔ وہ کبھی سوتے نہیں ہیں، وہ کبھی کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں تو جبریل تو ان سب کا سردار ہے، تو 24,000 مرتبہ حضور کی خدمت میں کیا کرنے آتے تھے؟ اچھا، حضور کی خدمت میں کیا کرنے آئے؟ 24,000 بار، 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ اب ذرا پوچھئے محدثین سے، مفسرین سے، ذرا وہ واقعات بھی تو بتائے جائیں کہ کس شان سے آتے تھے، کس طرح آتے تھے۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں ان بزرگوں سے تو جواب یہ ملتا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جبریل کس شان سے آتے تھے کہ جہاں بھی جائیں تو اجازت لیتے ہیں، اجازت کے بغیر جاتے ہیں۔ جبریل اگر کہیں رکے ہیں، 2 جگہ ہے، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی۔ وسدرۃ المنتہی، تو جبریل کہاں رکے ہیں؟ یا سدرۃ المنتہی پہ رکے ہیں یا چوکھٹ مصطفیٰ پہ رکے ہیں۔ اس کے علاوہ جبریل نے کبھی کسی سے پرمیشن نہیں لی، جب بھی جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی جب خدمت میں آئے، کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، میں قرآن کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں آیا رب کے حکم سے ہوں، رب کے حکم سے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ بیٹا اپنے وقت کا وہ جلیل القدر، وہ اول العظم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کی عیسیٰ پاک کی والدہ کی خدمت میں جائیں، کہیں کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا جب دیا تو کون تھا؟ حضرت عیسیٰ اول العظم، وہی جبریل جب ان کی خدمت میں جائے تو کہے بیٹا دینے آیا ہوں، اور وہ بھی اول العظم، اور وہی جبریل جب سیدہ کی خدمت میں آئے تو ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے کہ جو وہاں بیٹا دے سکتا ہے۔ تو یہاں تو اتنی اجازت بھی نہیں کہ یعنی دروازے کے اندر چلے جائے۔ کیوں کہ حضرات گرامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور یہ ان کی اہل بیت پاک ہے۔ فرشتوں کو بنایا عبادت کے لیے ہے۔ وجبریل خادمہ، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جبریل آپ کے خادم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ میں کیا عرض کروں حضرات گرامی، یہ وہ جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار حضور کی خدمت میں آئے۔ میں آج حضور کے صدقے حضور کے شہزادے حسن اور حسین کا مقام بتاؤں اور عرض کروں کہ کتنا اونچا مقام ہے کہ انہیں جھولا جھولانے کے لیے آتے تھے، یہ سیدہ کے گھر کی چکی چلانے کے لیے آتے تھے، یہ کبھی سوالی بن کر آتے تھے، یہ کبھی درزی بن کر آتے تھے۔ یہ تو اب یہ مختلف اوقات میں کبھی سوالی بن کے آئے، کبھی درزی بن کے آئے، کبھی سیدہ کے گھر کی چکی چلانے آئے۔ تو اللہ نے جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر یہ اللہ کی نوری مخلوق سیدہ کے گھر کیا کرتی رہی؟ حضرات گرامی، حسن اور حسین علیہم السلام، یہ دونوں وہ شہزادے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں نا بچے، ہمیں تو وقت نہیں ملتا کہ ہم کھلا سکیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم 2 شہزادگان ہے کہ حضور انہیں کھلاتے تھے، سرکار خود کھلاتے تھے۔
ایک جانب سرکار محمد مصطفیٰ جو تمام انبیاء کے سردار، دوسری جانب جبریل امین کے جو تمام فرشتوں کے سردار، ایک نبیوں کا سردار، ایک فرشتوں کا سردار، ارے مل کر جن بچوں کو کھلاتے ہیں وہ سیدہ زہرا کے بچے ہوتے ہیں۔ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ کہ جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ کے خادم ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، 24,000 مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرَهُ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ صحابہ جانتے تھے یہ مقام مصطفیٰ، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ حضور سے عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر آپ لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں، آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں، جبریل امین کو دیکھتے رہتے ہیں، تمام فرشتوں کی جو ہے چہرے آپ کی نظر میں ہوتے ہیں، سب کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں بھی یہ کرم فرما دیجئے کہ ہمیں آسمانوں پر ہی لے جائیے، کبھی ہمیں بھی عرش معلیٰ تک ہمیں بھی لے جائے۔ مگر کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم حضور سے یہ کہیں کہ حضور ہمیں آسمانوں پر لے جائیں، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے خود یہاں آ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے تو خود آ رہے ہیں، کیونکہ جہاں حضور ہے وہیں تو جانے کائنات ہے۔ بار بار آتے ہیں جبریل، بار بار فرشتے آ رہے ہیں، اور آج بھی حضور کی خدمت میں 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ تو معراج آپ کا یہ وہ مبارک سفر، والمعراج سفرہ کہ آپ کی جو ٹریولنگ، جو سفر آپ نے فرمایا، معراج کا یہ وہ سفر تھا کہ مختصر عرض کر رہا ہوں صرف اس حوالے سے کہ والمعراج سفرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اور یہ درود تاج میں شامل ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے معراج پاک کا ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کفار آپ کو تنگ کرتے، ستاتے تھے، آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک وہ ہستی جو ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتی تھی، حضرت سیدنا ابو طالب ہر وقت حضور کے ساتھ تھے۔ دوسری ہستی خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کا وصال ایک ہی سال ہوا، جسے عام الحزن فرمایا۔ حضور نے عام الحزن کہ یہ غم والا سال ہے، شریعت نے غم 3 دن کا قرار دیا ہے، 3 دن تک غم ہے، کوئی انتقال کر جائے فیملی ممبر 3 دن سے زائد غم کا حکم نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت جناب خواجہ ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجہ پاک جب یہ دونوں ہستیاں رحلت فرما گئیں، حضور نے پورا سال غم بنایا۔ یہی وہ سال تھا، یہ دونوں ہستیاں جب کوچ کر گئیں، حضور غم بنا رہے، آپ نے خود یہ فرمایا کہ یہ پورا سال غم کا ہے۔ سرکار جناب ابو طالب کی ہم ڈاٹر علی المرتضیٰ کی سسٹر ام ہانی آپ کے گھر آرام فرما تھے، وہیں آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے، اور یہ معراج کی جو وجہ بتائی کہ وہ غم کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل حضور علیہ السلام کے شفیق چچا، آپ کی زوجہ سیدہ، یہ دونوں وصال فرما چکے ہیں، حضور غم میں ہیں، تو ذرا
جاؤ میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ دوسری وجہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، اپنے رب سے بار بار اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، مغفرت طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب جو پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی جانب سے جبریل امین کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب کو یہ عرض کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے محبوب آپ جو پوری رات عبادت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، اب مبارک پاؤں کا سوجنا یہی رب کو برداشت نہ ہوا، اور خود رب نے جبریل کو یہ حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر یہ عرض کرو کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی آدھی رات یا اس سے کچھ کم آپ آرام فرمائیے، آپ جو راتوں کو جاگ رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، یہ محبوب ہیں خدا کے، یہ محبوب کے نبی کی عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے قدم مبارک سو چکے ہیں۔ یہ حکم جاری فرما دیا کہ ان سے عرض کرو کہ سو جائیں، رات کو کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیں، پاؤں مبارک سو چکے ہیں۔ اور بگننگ کیا فرمائی؟ یا ایھا المزمل، مزمل، یا ایھا المزمل، ایک کملی اوڑھنے والے نبی، ایک کملی اوڑھنے والے نبی۔ بات یہ ہے کہ جو محبوب کسی کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، ہم بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، میں بابا پر جب نظر کرتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا ان کے کون سے کلر کے کپڑے ہیں، کوئی کوٹ پہن کر آئے تو میری نظر اس پہ نہیں جائے گی، میں اس کی صورت دیکھوں گا، مگر جو محب ہوگا وہ محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، اس نے جیکٹ کون سا پہنا ہوا ہے، ہر ادا پر نظر ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کملی مبارک اوڑھتے تھے، کملی جو کملی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر وہ کملی پر بھی تھی کہ محبوب آپ نے جو کملی رکھی ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ کملی بھی تھی جو نبی اپنے مبارک کندھوں پر رکھتے تھے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے نبی۔ بات یہ ہے کہ کملی کتنی بار اوڑھی حضور نے، کمبل کتنی بار رکھا، موسم میں سرما آتا تو آپ کمبل رکھتے ٹھنڈی کی وجہ سے، تو وہ کمبل اگر سرکار رکھ دیں جو موسم کی ضرورت پر، تو وہ رب کی توجہ میں آ جائے، رب اس کا ذکر قرآن میں فرما دے کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کہ ایک کملی اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور اگر کملی مبارک رکھے تو وہ رب کی توجہ میں آ جائے۔ تو جب حضور نے حسن کو بٹھایا تھا، جب حضور نے حسین کو بٹھایا تھا، تو آج جب کملی تمہیں یاد ہے تو پھر حسن اور حسین کیوں بھول گئے؟ اچھا، اب کچھ دیر کے لیے کمبل حضور نے رکھ لیا، یا آپ نے اس کو یہ برکتوں کا موقع دیا کہ وہ آپ کی برکتیں لیتا رہا، تو آج رب نے قیامت تک اس کا ذکر رہے گا کمبل کا۔ تو یہ رب کے نبی کی یہ شان ہے کہ کمبل اوڑھ لیں تو وہ بھی توجہ میں آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خود ابو طالب گود میں لیتے تھے یا وہ کندھوں پہ رکھتے تھے، تو پھر وہ کیا توجہ میں نہیں ہوں گے؟ سرکار کی ہر ادا رب تعالیٰ کی توجہ میں تھی کہ جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، اس قدر رب تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا۔ جب حاضر ہوئے، عرض کی کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اے محبوب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی آپ آدھی رات یا کچھ کم آرام فرما لیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ جبریل آرام کی جب
بات تم کر رہے ہو، جب یہ خیال آتا ہے تو میں اپنی امت کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے گناہ نظر آتے ہیں. میں کس طرح سوں؟ اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ریزن بھی لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آؤ، تمہیں اپنی امت کی جو یاد، جو غم جو تمہیں ستا رہا ہے، آؤ ذرا ہماری رحمت کی طرف توجہ تو کرو. آؤ آج ہم جنت کی بھی سیر کراتے ہیں جو تمہاری امت کے لیے بنائی ہے. آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، غم نہ کرو اس بات کا. امت آپ کی ہے، شفاعت آپ کی ہوگی، جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا. مالک پھر میری امت کو بخش دے. فرمایا کہ جا محبوب تیری امت کو بخش دیا. تو سرکار کا جو امتی ہے وہ جنتی ہے. جس کے رائے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا کہ جس نے ایمان کو قبول کیا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بروز محشر سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو والمعراج سفرہ، کہ آپ کا جو سفر تھا وہ معراج کی طرف تھا. والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی، کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ عموماً بلندی کے لیے جب کوئی بات آتی تو سدرۃ المنتہی، یہ بلندی کی وہ انتہا ہے کہ جبریل بھی وہاں رک جاتے ہیں. اچھا، جبریل بھی جب سدرۃ المنتہی پر جا کر روکے تو جبریل کو یہ حضور نے فرمایا کہ جبریل چلو میرے ساتھ. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہی ہے، اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اس سے آگے بڑھوں. حضور نے پھر فرمایا کہ جبریل اب اگر تمہاری کوئی تمنا ہے، تم کچھ چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، کیونکہ میں آج جہاں جا رہا ہوں وہاں تو تم بھی نہیں گئے، نہ جا سکتے ہو. آج تم مجھے بتاؤ. کیونکہ جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا سرکار جانتے تھے کہ میرے جد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل نے آ کر یہ عرض کیا کہ اے خلیل، اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہے تو آپ فرمائیے، کیونکہ میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں کوئی نہیں پہنچتا. یہ احسان تھا جبریل نے جو حضرت ابراہیم سے جو عرض کیا. ابراہیم نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں. حضور نے اس کا بدلہ اتارا کہ میرے جد سے تم نے کہا تھا نا کہ میں وہاں جاتا ہوں، کوئی حاجت ہے تو بتائیے. آج میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے جبریل، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. آج میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. اچھا، جب معراج پر گئے یہ ہم سب جانتے ہیں. آج کی جو رات ہے یہ 5 ربیع الاول کی رات ہے. حضور جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، فرشتوں نے جب ملاقات کی، آپ جنت کے محلات دیکھ رہے تھے. 2 محل آپ نے دیکھے، ایک ریڈ کلر کا تھا، ایک زرد کلر کا تھا. زرد کلر، اگر تھوڑا سا ایسی اگر جو ہے آن کر دیا جائے، درود پاک پڑھ لیجئے. میں آخری لمحات میں، آج سیٹرڈے نائٹ ہے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو 2 محل ہیں، ایک ریڈ کلر کا تھا، ایک یلو کلر کا. یہ کن کے ہیں؟ جبریل فرشتوں سے جب پوچھا گیا وہ یہ جواب دینے لگے، یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لال کلر کا جو محل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لال کلر کا محل یہ آپ کے نواسے حسین پاک کے لیے، کہ کربلا میں وہ شہید کیے جائیں گے. ان کا چہرہ مبارک، ان کا جسم مبارک خون سے لت پت ہو جائے گا. تو یہ ان کے خون کا جو کلر ریڈ، یہ امام حسین پاک علیہ السلام کے لیے یہ لال محل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امام پاک کے لیے، امام حسین کے لیے. اور یا رسول اللہ، یہ جو یلو محل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے دوسرے بڑے شہزادے حسن مجتبی کہ جنہیں زہر دے کر شہید کیا جائے گا. وقت شہادت ان کے چہرے کا کلر زہر دینے کی وجہ سے زرد ہو جائے گا. یہ ان کے لیے ہے. اور مورخین یہ لکھتے ہیں، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں یہ خبر دی جا رہی تھی تو وہ خبر دینے والا فرشتہ رونے لگا.
آنکھوں سے آنسو اس کے نکل آئے، رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایک شہزادے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، ایک شہزادے کو مدینہ طیبہ میں زہر دیا جائے گا۔ امام حسن کے جو شہادت کے وقت جن کا کلر یلو ہو جائے گا، یا رسول اللہ یہ کلر یلو کلر یہ امام حسن کا ہے اور ریڈ کلر امام حسین کا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جنت میں فرشتہ رونے لگا۔ جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، جنت میں رونا یہ ناممکن ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر خدا کی قسم مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں بھی حسن اور حسین کی شہادت کی خبر دیتے وقت فرشتہ رو رہا تھا۔ آج 5 ربیع الاول کی رات ہے۔ آج کی رات میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے مورخین کے نزدیک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی 5 ربیع الاول ہے۔ ہم 28 کو کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ اکثر 28 صفر المظفر کو شہادت مناتے ہیں۔ 28 تاریخ بھی لکھی ہے اور 5 ربیع الاول کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ 5 ربیع الاول یہ زیادہ مستند ہے، اس پر زیادہ اتفاق ہے۔ بات یہ ہے، مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ 28 صفر یہ امام حسن کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، 5 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ 5 ربیع الاول کو شہادت امام حسن مجتبی ہوئی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے جب ایام شروع ہوتے ہیں تو مسجدوں میں جشن ولادت مصطفیٰ کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں۔ 28 صفر جو کہ مستند نہیں ہے، تو امام حسن مجتبی یہ نہ 5 تاریخ کے محتاج ہیں نہ 28 تاریخ کے محتاج ہیں۔ آپ جب بھی کریے، کوئی تاریخ کی قید نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو آپ کریں گے تو ہی ہوگا۔ 28 تاریخ ہم کرتے ہیں کیوں کہ وہ آخری ایام ہوتے ہیں، ربیع النور کے پھر پروگرام جشن ولادت کے شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر 5 ربیع الاول کی دن ہی امام حسن کا دن منائیے۔ 5 ربیع الاول ہے تو پھر 5 ربیع الاول کے دن بھی مسجدیں کیوں خاموش ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، امام حسن مجتبی کی تاریخ 5 ہے، لوگوں نے 28 کی، 5 تاریخ مستند ہے، ٹھیک ہے 5 ہے۔ امام حسین امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، حسین پاک۔ یار حسین پاک کی شہادت کے لیے تو 10 دن پروگرام ہوتے ہیں، 10 دن۔ 28 اور 5 میں اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تو اگر حسین پاک کے لیے 10 دن پروگرام ہوتے ہیں تو حسن کے لیے ہم دعوت دیتے 5 دن ہی کر لیجئے، بڑے بھائی ہیں، بڑے شہزادے ہیں۔ 28 کو اگر نہیں شہادت تو آپ جب بھی کریے، اگر 5 کو ہے جو مستند ہے تو 5 کو کیا ہماری مسجدوں میں حسن پاک کی شہادت بیان کی جاتی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہو رہا پروگرام، نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی 28 کو کرے تو ہم یہ قید لگائیں کہ 28 کو نہیں ہوئی ہے شہادت، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز تو ویسے شیعوں کے خاتے میں آئی۔ ہم بھی یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مستند جو روایت ہیں وہ ذی الحج کے آخری ایام ہیں۔ پوری امت فرسٹ محرم الحرام کو مناتی ہے۔ جس دن امام پاک کی شہادت کا ذکر شروع ہوتا ہے تو فرسٹ محرم کے پوسٹر اور پمفلیٹ پروگرامز کہ فرسٹ محرم عمر فاروق کی شہادت ہے۔ اتحاد امت کے لیے بہت سے لوگ خاموشی اختیار، ہم نے بھی خاموشی اختیار کی، کیوں؟ بلکہ ہم بھی فرسٹ محرم کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس عمر بن خطاب کی شہادت مستند روایت کے مطابق ذی الحج کے ایام ہے تو محرم کا مہینہ تو امام حسین کا ہے، تو پھر آپ کو یہ شہادت پہلی محرم کو کیوں یاد آتی ہے؟ جبکہ مستند روایت کے مطابق عمر بن خطاب کی شہادت پہلی محرم نہیں ہے۔ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب کی شہادت ذی الحج کے آخری ایام ہے۔ تو آج پہلی محرم کے جب پوسٹر نکلتے ہیں
کبھی اعتراض ہم نے نہیں کیا، نہ ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ کوئی بھی اعتراض کرے. کیوں کہ یہاں اتحاد ہے، امت کا معاملہ ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں اگر پہلی محرم کو عمر فاروق کی شہادت منائی جاتی ہے تو ہم بھی فاتحہ پیش کرتے ہیں. ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ پہلی محرم ہی کیوں یاد آتی ہے. تو آج ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر 28 کو نہیں ہے 5 کو ہے تو آپ 5 ہی کو کر لیجئے. کریے تو صحیح. امام حسن کی شہادت بتائیے تو صحیح لوگوں کو. شہید ہوئے ہیں، حسن سرکار کے شہزادے ہیں، سرکار کے نواسے ہیں، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ بروز محشر ہماری، جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے. تو پھر ان تمام باتوں کو رافضیت کے کھاتے میں ڈال کر آپ جو ہے لوگوں کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کئی سالوں سے، یا حالانکہ صحابی ہیں، ہم سب قائل ہیں ان کی صحابی کے، کبھی کوئی اعتراض یا کبھی ہم نے کوئی توہین، اللہ ہمیں بچا کے رکھے. جب ان کی بات، حضرت جعفر پاک کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اس دن جو ہے ان کے وصال کا دن ہے. تو پھر آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ 28 کو نہیں ہوئے امام حسن شہید، مان لیتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، مگر 28 کو جو لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ شیعت کی وجہ سے نہیں کرتے. ورنہ بات یہ ہے کہ ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں. شیعت سے جا کر پوچھئے، ان کے نزدیک 12 تاریخ نہیں ہے ولادت کی. اگر ہم شیعت کو خوش کر رہے ہیں تو ہمیں شیعت کا رد کرنا چاہیے، 28 کی جگہ 5 کرنی چاہیے. تو 12 ربیع الاول کا جو دن ہم جو خوشی مناتے ہیں تو یہ بھی تو شیعت کا رد کر رہے ہیں. ان کے نزدیک 12 ربیع الاول نہیں ہے. تو ان تاریخوں میں کیوں الجھتے ہو؟ بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب نہ ایک تھی نہ دو تھی، کوئی تاریخ ہی نہیں تھی. تاریخ کا تعین چاند سے ہوتا ہے. ارے مصطفیٰ چاند سے پہلے تھے، دنوں سے پہلے تھے، رات سے پہلے تھے، ہر وقت سے پہلے، ہر چیز سے پہلے. کوئی ذات تھی تو مصطفیٰ کی تھی. وہ نہ 11 کے محتاج، نہ 12 کے محتاج، نہ 13 کے محتاج، بلکہ ہم ان کے صدقے کے خاطر ہم ان کے لیے محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں. تو کیوں تاریخوں کے پیچھے لگ کر لوگوں کے ذہنوں کو یہ کرنا کہ یہ ان کی تاریخ، وہ ان کی تاریخ. ذرا یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے. اتفاق اور اتحاد جس تاریخ پر ہے پوری اہل سنت والجماعت کا، وہ 12 ربیع الاول ہے. تو شیعہ اس تاریخ کو نہیں مانتے تو ہم یہ جو کرتے ہیں تو یہ بھی تو رد شیعت میں ہے. تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ خدا را ان ہستیوں کو پہچانو، یہ تاریخوں کی محتاج نہیں. حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ اس وقت بھی نور تھا کہ جب کچھ نہ تھا. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو حسن مجتبی 5 ربیع الاول جو مستند ہے، تو 28 کو بھی اگر کوئی کرے تو یہ شیعت کے خاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. کیونکہ سفر کے یہ آخری ایام ہوتے ہیں، اور بھی بزرگوں کے دن ہیں، اور ربیع النور میں ہم جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. ورنہ تاریخوں کے یہ محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. جس کا جو دل کرے وہ کرے. اگر کوئی اعتراض 28 پر کرتا ہے تو آپ کریے، مگر ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ 5 کو، ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ مل کر حسن کا ذکر کریے. ورنہ ہمیں آپ دعوت دیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، 5 کو مل کر حسن کا ذکر کریں گے. لیکن ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ 28 کو کریں یا 5 کو کریں، جب بھی کریں کریے تو صحیح، بتائیے تو صحیح کہ یہ ظاہر ہو کہ حسن مجتبی سے کتنی محبت ہے. تو حسن مجتبی کی شہادت مستند روایت کے مطابق جو ہے وہ 5 ربیع الاول ہے. آج ہم امام حسن کا ذکر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی حسن مجتبی کی خیرات عطا فرمائے. تو واللہ عاصمہ، اللہ ان کا محافظ ہے. وجبریل خادمہ، کہ جبریل ان کے خادم ہیں. والمعراج سفرہ، کہ سفر جو آپ تشریف لے گئے، معراج آپ کا سفر ہے. والسدرۃ المنتہی،
مقام ہو کہ سدرۃ المنتہا، جو بلندی ہے اس سے بھی بلند ذات پاک مصطفیٰ کی ہے۔ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین۔ یہاں تک پڑھیں گے یا اس سے آگے بھی وقت نے اجازت دیا تو ہم پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔